اچھا موٹیویشنل میسیج تھا بھائی آپ کا، لیکن میں آپ کا نام تو نہیں جانتا. مجھے اسے کتنی بار بتائیں میرے پہلے وڈرال کا ایشو آیا. نہ مینجمنٹ سن رہی ہے، نہ ٹاپ لائنر سن رہا ہے. ٹاپ لائنر سیف الرحمان صاحب ہے میرے. نہ مینجمنٹ سن رہی ہے، نہ وڈرال مل رہا ہے. جس کو مل رہا ہے وہ تو خوش ہے، جس کو نہیں مل رہا ہے اس نے تو کمپلین کرنی ہے. اور میرے اتنے پیسے بھی نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے پروفٹ ہی پر منتھ دیتے جائیں، میں آپ سے تقاضا بھی نہیں کروں گا. اور بولو. لیکن یہ میرے وڈرال پروفٹ کتنا بنتا ہے میرا منتھلی؟ 200 250 300، اس سے زیادہ تو نہیں بنتا. مجھے وہی دیتے جائیں تو میں کبھی بھی یہ شور نہ کروں. جو نیو انویسٹرز ہیں کم از کم ان کو اکوموڈیٹ کرنا تو اس کا رائٹ ہے نا. بی فار یو کا آپ لوگوں اٹھا کے لے تو آتے ہو کہ جی جوائن کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے بھی لوگوں کو گھیری جا رہے ہو، لیکن ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ بعد میں اس کو وڈرال ہی نہ مل رہا ہو. یار یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کی اب ہوا میں لگتی ہیں مجھے، معذرت کے ساتھ. کیونکہ جب یہ میں نے جوائن کرنی تھی نا تو مجھے ویڈیوز پتہ کیا دکھائی جاتی تھی، جس کے اندر سیف الرحمان صاحب کہتے تھے کہ میں اگر پاکستان میں مجھے کام نہ بھی کرنے دیا جائے تو میں اپنے انویسٹرز کو باہر سے بیٹھ کے پیسے دے سکتا ہوں. اگر یہاں پہ نہیں دیں گے میں کسی اور ملک سے دے دوں گا. جس کو 1 روپیہ نہیں ملا وہ میرا گربان آ کے پکڑ لے. اور بھائی پروفٹ مل رہا ہے، بک نہیں رہا. میرے کیش چاہیے، مجھے کیش. مجھے ان کے ڈالرز کیا یو ایس اے ڈالر ہے. ان کے ڈالرز کو ان کی اپنی پیدا کی ہوئی کرنسی ہے. مجھے کیش چاہیے، مجھے اس کے اوپر جواب چاہیے. یہ چھوڑ دیں یہ مفروضوں والی بات اور دنیا سے نکل آؤ بھائی. میں سمپل باتیں کرتا ہوں، میری باتیں بری لگتی ہیں، مجھے گروپ سے کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. میں ہر بندے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، یا تو کسی لیڈر کو جوائن کر لو جی. پہلے وہ والا جو نقصان ہوا وہ بھی کر لیا بھیا. اب ایک اگلا لیڈر پکڑ لو جو اچھی ٹیم ہے جس کی، وہ آپ کو وڈرال کا ایشو نہیں آنے دے گا. تو بھائی جو یہ انویسٹ کیے ہیں یہ جعلی پیسے تھے، یا میرے اوپر لیڈر جو ہے وہ مطلب میرا ٹاپ لائنر ایک ہی بندہ ہے، اس کے اوپر سیف الرحمان صاحب ہے. اس نے کہا جی ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، ہمارا تو سیدھا سی او کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہونا ہے. تو اس سے اچھا ٹاپ لیڈر کون ہوگا اور اس سے اچھا وڈرال کس کا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں دیتے؟ میں تو ان سے سوال کر رہا ہوں وہ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ دے. میں اپنی انویسٹمنٹ ہی نہیں، میں اور لوگوں کی بھی انویسٹمنٹ کرانے کے لیے تیار تھا. آپ بلیو کرو 9 لوگ میرے نیچے مطلب ایڈ ہیں، لیکن ان کی انویسٹمنٹ ابھی ہولڈ کروائی ہوئی کہ بھائی اس کے اندر ابھی تو میرے ساتھ نہیں مجھے ملے تو میں کسی اور کے ساتھ کیوں زیادتی کروں. نئے سے نئے لڑکے ایڈ کری جا رہے ہو، لوگوں کو ایڈ کری جا رہے ہو اپنے ڈالر سیل کرنے کے لیے. تو یار زیادتی ہے یہ ساری. باقی آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہو. آپ 3 مہینے کام کر سکتے ہو کسی کمپنی میں، فیکٹری میں جا کے. ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہمارا دارومدار اسی کے اوپر چل رہا ہے. یار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سب کو، کیش بکس کا ایک انہوں نے بنایا تھا سسٹم کہ کمپنی کے پاس ایک دم برڈن کافی چلا جاتا تھا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 10 کروڑ کا وڈراول دینا ہے، بینکوں کی لمٹ بھی ہے. 50 $50 کے وڈرا لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں نے. اب جب کمپنی پہلے بینک وڈراول دیتی تھی تو 20 دن بعد وڈراول آتا تھا. لوگ بڑے پریشان تھے. تو لیڈرز نے مل کے کہا کہ یار کوئی اس طرح کا سلسلہ کار نکالا جس طرح دوسری کمپنیوں میں تھا نا، فنڈ ٹرانسفر کے آپشن تھے، ڈالروں سے اکاؤنٹ لگتے تھے اگر آپ نے کوئی اور کمپنیاں کی ہوں. تو انہوں نے پھر یہ سسٹم بھی ایڈ کر دیا تاکہ فاسٹ ڈپازٹ ہو سکے، لوگوں کا فاسٹ وڈراول مل سکے. کیونکہ لوگ جب سب پہلے بینک میں ہی وڈراول ملتے تھے نا، تو اسی وجہ سے تو لوگوں کا اعتماد بنا کہ انہوں نے بینک میں وڈراول لیے ہیں. تو جب ڈیلی کا 1500 بندوں کا وڈراول کمپنی کو دینا پڑتا تھا، تو آپ کو بتا دیتا ہوں ہر بندے کا بینک اکاؤنٹ پٹ کر کے پیمنٹ مینولی سینڈ کرنی پڑتی تھی. 1 گھنٹے میں پتہ نہیں زیادہ سے زیادہ 100 بندہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا. تو ہر ظاہر آئی ٹی والے ہیں، ان کا کام 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے میں کتنے کہ وہ لوگوں کو پیسے سینڈ کرتے تھے. اور زیادہ پیسے رات کو ہی سینڈ ہوتے تھے. تو اور سیر صاحب بھی ظاہر ہے ڈینجرس کام تھا، بینک اکاؤنٹ وہ خود بھی پاس بیٹھ کے سارا کچھ کروانا ہوتا سسٹم. تو بس اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ کر رہا کہ ان کو مشکلات آ رہی تھی، تو انہوں نے کیش بک کا سلسلہ کار اوپن کیا. اور یہ تقریباً 8 مہینے سے یہی چل رہا ہے. تو ابھی جب بینک ایشوز بنے ہیں، بینک ایشوز اس طرح بنے کہ
نیب نے بینک اکاؤنٹ فریز کیے ہیں بغیر کسی وجہ کے، صرف ایک اپلیکیشن ملی ہے، انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کیا کہ یار انہوں نے بینک اکاؤنٹ فریز کیے، انکوائری بعد میں سٹارٹ کی، تو یہ مسئلہ بنا۔ تو جہاں تک مینٹین لیڈرز مینیج کر رہے ہیں اپنے، جہاں تک وہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی اوپن ہوں گے سب کو ڈبل ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب کمپنی کو پتہ چل گیا، ان کا ایکسپیرینس ہو گیا، شروع میں ایکسپیرینس ہوا کہ بینک ایشوز میں لوگوں کو وڈراول لیٹ مل رہے ہیں، انہوں نے کیش باکس مارکیٹ میں لے آئے تو مسئلہ سالو ہو گیا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہو سکتے ہیں، اب ظاہر ہے اس کا اب ایکسچینجر کے اس کا نیا ایڈوانس ایکسچینجر کے تھرو لے کے آئیں گے تاکہ ان کا یہ مسئلہ بھی کل کو نہ آئے، تو اس کا بھی حل ہو۔